تعالى الله دعوة رسوله صلى الله عليه وسلم بن الخطاب وبنى عليه الإسلام وهدم به الأوثان. قال الهيثمي رجاله رجال الصحيح غير رجال ابن سعد وقد وفق عندها وعند الطبراني من حديث ثوبان فذكر الحديث كما سيأتي في باب تحمل الصحابة رضي الله عنهم الشدائد في تحمل سعيد بن زيد وزوجته فاطمة أم عمر رضي الله عنه الشدائد وفيه وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بضبعيه وهزه وقال ما الذي تريد وما الذي جئت؟ قال له عمر أعرض علي الذي تدعو إليه. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. فأسلم عمر مكانه وقال اخرج. وعند أبي نعيم في الحلية عن أسلم قال لنا عمر رضي الله عنه أتحبون أن أعلمكم أول إسلامي؟ قلنا نعم. قال كنت من أشد الناس عداوة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دار عند الصفا فجلست بين يديه فأخذ بمجمع قميصي ثم قال أسلم وابن الخطاب اللهم اهدني. فقال قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. قال فكبر المسلمون تكبيرة سمعت في طرق مكة فذكر الحديث وأخرجه البزار أيضا بسياق آخر كما سيأتي. میرے محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے سے دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ نمبر پہلی بات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک کاموں کے لیے اور دین کی مدد کے لیے اللہ سے غیروں کی بھی صلاحیتوں کو مانگا کرتے ہیں، اور اب یہ مقام ہو گیا کہ ہم اپنے دعوت کے کام کے لیے اپنوں کی بھی صلاحیت کا لگنا گوارا نہیں کرتے۔ صلاحیت کا مانگنا تو دور کی بات ہے، اگر کسی صلاحیت کا دعوت میں استعمال ہو رہا تو وہ بھی طبیعت پر کیا ہوتا ہے؟ صاف ہوتا ہے۔ یہ بات نبوت میں بھی ملتی ہے اور یہ بات خلافت میں بھی ملتی ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں میں مانگ رہے ہیں کہ اللہ عزت دے اسلام کو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے یا ابو جہل کے ذریعے۔ ایک طرف جہاں ان دونوں کو مانگا جا رہا ہے، وہی خلافت میں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک غلام جو کہ غیر مسلم تھا اس سے مانگا کرتے تھے، شاید مجوسی تھا یا مشرک تھا، جو بھی تھا، دعا کیا کرتے ہیں کہ اگر اس کے ہاتھ میں اگر یہ بات کو قبول کر لیتا تو میں مسلمانوں کے حساب اس کے حوالے کر دیتا۔ مسلمانوں کے حساب، یہ حساب میں اتنا ماہر آدمی ہے کہ میں اس کو حساب مسلمانوں کا۔ اس واسطے میرے محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی صلاحیتوں کو کام پر ضرور کھولتے ہیں جو دوسروں کی صلاحیتوں کو کام میں لگانے کی فکر کرتے ہیں۔ دوسروں کی صلاحیتوں کو اس میں لگانے کی، جتنی دوسروں کی فکر کی جائے گی اتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کام کھولتے چلے جائیں، اتنے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ حضرت کا بڑا مشہور واقعہ ہے، ہمارے حضرت اقدس مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک صاحب آ کر کہنے لگے حضرت یہ سنا ہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے 72 فرقے 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے ایک فرقہ جائے گا جنت میں، باقی فرقے کہاں ہوں گے؟ ہر ایک کہتا ہے کہ ہم حق پر ہیں، ہم حق پر ہیں، یہ کون سا فرقہ ہوگا؟ حضرت نے فرمایا دیکھو بھائی، حدیث میں اس کی وضاحت کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اتنی بات ضرور ہے کہ جو فرقہ اگلے 72 فرقوں کو جنت میں لے کر جانے کی کوشش کرے گا، اللہ اس فرقے کو ضرور جنت میں داخل کرے گا۔ جو ذاتک سب کو اس کی فکر میں لگ جائے،
اس واسطے یہ بہت ضروری چیز ہے کہ اپنے ساتھیوں کی صلاحیت کو مانگنا باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں جو تنہائی میں اپنے ساتھی کے واسطے دعا کرتا ہے اس کے پیٹھ پیچھے کبھی دل میں اس کا حسد پیدا نہیں ہو سکتا, کبھی دل میں اس کی دوری پیدا نہیں ہو سکتی. اور نمبر دوسری بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمارا کام صرف صلاحیتوں تک محدود نہیں ہے تلاش کرنے, یہ بھی ایک اہم بات اس سے معلوم ہے, بلکہ ہمارا کام ان اوصاف کا پیدا کرنا ہے اور ان مقبولیت اور قبولیت کے اعمال کا پیدا کرنا ہے جس سے خود بخود صلاحیت اور قابلیت اس کے پیچھے آ رہی ہے. جب اوصاف قبولیت پیدا ہوتے ہیں تو پھر قابلیت جھک مار کر پیچھے اسے آنا ہی پڑتا ہے, کوئی راستہ نہیں رہتا قابلیت کے پاس جانے کا, اسے پیچھا نہیں ہوتا ہے. کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جن کے بارے میں آتا تھا ایک اونٹ دے دیا جائے تو اچھی طرح چرا نہیں سکتے, خطاب ان کو ڈانٹا کرتے تھے. اونٹ کے چرانے کے اوپر اللہ نے اوصاف قبولیت کے پیدا ہونے کے بعد ایسی قابلیت دی ہے کہ مسلمان تو مسلمان اغیار ان کے بنائے ہوئے اصول کو اپنانے کے واسطے مجبور ہیں. اغیار بھی ان کے بنائے ہوئے طریقے, ان کے بنائے ہوئے اصول اور ان کے بنائے ہوئے ضابطے اختیار کرنے کے لیے کیا ہے, اس واسطے محنت اوصاف قبولیت کے پیدا کرنے کی ہے. عمومی سطح پر اوصاف قبولیت پیدا ہو تاکہ قابلیت خود بخود آئے. اللہ تعالیٰ میں ایسی قوم آئے گی اسے اپنے علم سے علم دوں گا اور اپنے علم سے علم دوں گا. اس کے لیے کیا چاہیے, یہ قبولیت والے اوصاف. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ واسطہ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور ملفوظ ہے, فرمایا کرتے تھے ہم تو ایک رکشہ کھینچنے والے سے بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ امریکہ جماعت جانے کے لیے تیار ہے, تمہیں امریکہ کے لیے قدم اٹھانا ہے. تمہیں کہاں کے لیے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ اس کی قابلیت کیا ہے, جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا. اس واسطے ہمارے یہاں تفقد بعد میں ہے, تشکیل پہلے. پاسپورٹ ہے نہیں ہے, پیسہ ہے نہیں ہے, انتظام ہے یا نہیں ہے, جا سکتا ہے یا نہیں ہے, لغت پر قدرت ہے یا نہیں ہے, یہ سارے تفقدات کہاں ہیں, تشکیل کے بعد. سب سے پہلے کیا ہے, تمہیں نکلنا ہے اپنی ذات سے, تمہیں اس تقاضے پر کھڑا ہونا ہے اپنی ذات سے. حضرت فرمایا کرتے تھے جب انسان احکام کے اوپر قدم اٹھانے کا عادی بن جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسباب کا انتظام پیشاب کراتے ہوئے چوہوں کے ذریعے کرا دیتے. پیشاب کرتے ہوئے اسباب اتنا حقیر اللہ کے, اتنی بے حیثیت, ایک اشرفی, دوسری اشرفی, تیسری اشرفی, اور آخر میں تھیلی بھی لے کر آ گیا, لو جی تھیلی بھی لے کر چلے جاؤ. کیا تم نے اس سوراخ میں ہاتھ ڈالا تھا؟ نہیں یا رسول اللہ, میں نے وہ لے کر آتا رہا, میں اٹھا کے آپ کے پاس لے کر آ گیا. فرمایا سب تمہارا, سب تمہارا. تو میرے محترم دوستو, اس کی بڑی فکر ہمارے یہاں ہونی چاہیے. بعض مرتبہ ہم متاثر ہو جاتے ہیں اپنی تشکیلوں کے اندر, یہ فنا آدمی کیا کرے گا, اس فنا آدمی سے کیا ہوگا. نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کام لینے میں کسی کے پابند نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کام لینے میں کسی کی محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جس سے جی چاہے کام لے لے, نہ اس میں نہ اس کے اندر کوئی دل میں تنگی ہونی چاہیے, نہ کوئی حسد ہونا چاہیے, اور نہ ہی کسی قسم کی دور تنگی دل کے اندر پیدا ہونی چاہیے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو ملفوظات ہیں اس میں چھپا ہوا ملفوظ ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا اللہ نے قریش کے ہوتے ہوئے ابرہہ کے لشکر کی ہلاکت کا کام معمول سے آسمان توڑنے والے پرندے ابابیل سے لے لیا. اب بھلے یہ بتا کوئی حسد کرے گا ابابیل سے, یہ کام ان سے کیوں لے لیا؟ جبکہ قریش اپنے قبیلے کو بڑا مضبوط سمجھا کرتے تھے. تفسیر مظہری میں قریش کے جہاں تعریف لکھی ہے وہاں لکھا ہے کہ ایسا دریائی جانور کو بھی قریش کہتے ہیں جو باقی سارے جانوروں کے اوپر غالب آ جائے, حاوی ہو جائے. قریش ایسا اپنے آپ کو سب پر حاوی سمجھا کرتے ہیں, اور ان کی موجودگی میں ایک سا معمولی پرندہ کہ اگر ہوا میں اڑتا ہوا ہو نظر نہ آئے, اللہ نے ہلاکت کا کام لے لیا برا کے. تو میرے محترم دوستو, اس کی ہماری سب سے پہلی محنت ہے کہ ہم ایسے اوصاف قبولیت عوام کے اندر پیدا کریں اور ایسی محنت کا معمول بنائیں. یہ سیرت کے اندر ملتی ہے چیز. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں چوروں سے کہہ رہے کون ہو تم دونوں؟ یا رسول اللہ ہم جو ہے مہیمان ہیں. بل انتم مکرمان, بلکہ تم کون ہو؟ عزت والے, ذلت والے نہیں ہو. چوروں کو دعوت دے رہے کہ تم ذلت والے نہیں ہو, تم عزت والے. یہ مزاج ہے دعوت, پوری بنیاد ہے دعوت کہ کسی کی بھی ذات کو اتنا کمتر نہ سمجھا جائے.
معروف پاکہ حضرت جی مولانا یوسف صاحب مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ میاں جی عبد الرحیم اس زمانے کے مشہور ڈاکو، مشہور چور، چہرے سے داڑھی صاف، مونچھے بڑی بڑی مونچھے، او کتنے قتل میں، او کیا کیا میں نے کیا، اللہ بہتر جائے، سب گنوائے. اور حضرت ساری بات سن کے عبد الرحیم مجھے اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اللہ تیرے سے عالم کی ہدایت کا کام لے. اور رو رہے سن. یہاں حکیمیہ جی عظمت اللہ اس بات کو سنایا کرتے ہیں، انہوں نے ہمارے نے اپنے میوات والوں میں سنی. کہنے لگا مجھے کرنا کیا ہے، اس طرح تم میوات میں جا کر محنت کرو. میوات کام پر کھڑا ہوا اور اللہ نے سارے عالم میں کام کو پڑا، اس کو ذریعہ بنا دیا. واقعہ ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لے کر آنا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ اسلام کو عزت بخش عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے یا ابو جہل کے ذریعے. بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کی اس دعا کو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے قبول کر لیا، اور اسلام کو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے طاقت ملی، اور کفر جو ہے عمر ابن خطاب کی برکت سے ٹوٹ گیا اور گر گیا. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بازو پکڑے اور بازو پکڑ کر ان کو ہلایا، جھنجھوڑا اور فرمایا کیا چاہتے ہو تم، کس چیز کے واسطے آئے ہو تم، کس وجہ سے آئے ہو. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ میرے اوپر وہ باتیں پیش کیجیے جس کی آپ دعوت دیتے ہیں، جو آپ باتیں بیان کیجئے جن کی آپ دعوت دیتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم گواہی دو اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور ان کے رسول ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنتے ہی بات کو قبول کر لیا اور کہنے لگے یا رسول اللہ اب نکلیے، اب نکل کر دعوت دیں. اسلم فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے کیا تم لوگ یہ نہیں چاہتے یا تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ میں تمہیں اپنے اسلام لانے کا واقعہ بیان کروں. لوگوں نے کہا ضرور بیان کیجئے، کیسے آپ اسلام لے کر آئے تھے. فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانا شروع کیا کہ میں سب سے زیادہ سخت تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت کس میں تھا؟ اللہ کے. پھر ایک مرتبہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی کے پاس ایک گھر میں تھے. میں اپنے پاس آ کر بیٹھ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب ہوئے اور فرمایا اے عمر بات کو قبول کر لو، ہدایت اور بات کو قبول کر لو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا اٹھائی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور دعا کی اے اللہ عمر کو ہدایت دے. میں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور ان کے رسول ہیں. کہ میرے یہ کہتے ہی سارے مسلمانوں نے اس زور کے ساتھ تکبیر پڑھی کہ مکے کے راستوں میں وہ تکبیر سنائی دی. مکے کے راستوں میں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد للہ رب العالمین. تشریف رکھیں ضروری بات سنیں. تشریف رکھیں. وہ ضروری بات یہ ہے کہ اپنے ایمان اور اپنے سامان کی حفاظت فرمائیں. ایمان کی حفاظت کے لیے ساری امت میں چل پھر کر دعوت دی جائے اور ہر موقع پر سنتوں کے اہتمام کے ساتھ
یہ دعا مانگی جائے، اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، جو بھی آپ کا سامان ہے خود ہی اس کی نگرانی فرمائیں، اب باتیں نہ کریں، آرام فرمائیں، یا عبادت میں لگ جائیں، موٹا کپڑا بچھائے بغیر نہ سوئیں، فجر سے پہلے اپنی ضروریات اور معمولات سے فارغ ہو جائیں، 4 بجے